جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ جانور بھی جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے جا کر کیا کرتے ہیں، اناج ان کے لیے خوراک لے کر آتے ہیں، اور جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے ان کی پرورش۔ اسی لیے لیکن انسان کے بچے کو پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں متی کی انجیل اس کے 6 باب میں بہت بڑا حکم جاری کر دیا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، محبت کی بات ہے کہ اگر ہم سب چیزوں کو چھوڑ کر، کیونکہ آج کے دور میں ہر انسان جو ہے وہ اسی دور میں ہے کہ یہ بھی چیز میرے گھر میں آ جائے، یہ بھی جو سامان ہے میرے گھر میں آ جائے، یہ میرا اپنا گھر ہو، یہ میری اپنا بنگلہ ہو، یہ میرے اپنے بچے ہوں، ان کی ہر ضروریات کو جو ہے میں پورا کروں، گاڑی میری اپنی ہو، چیزیں میری اپنی ہو، دنیا کی جو بھی نعمتیں وہ میرے پاس ہوں۔ یہ خواہش، یہ ہوس انسان میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے کسی کو مارنا ہو، کسی پر غلط الزام لگانا ہو، کسی کو قتل کرنا ہو، کوئی بات نہیں، لیکن یہ چیزیں میرے پاس آنی چاہیے۔ اور اس میں جب ہم ایسا کر دیتے ہیں تو وہ نہ میرے پاس رہتی ہے، نہ اس کے پاس، ہم کسی اور جگہ پر قید ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، متی کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا گیا ہے، فرمایا گیا ہم سب کے لیے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اور یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ جو چیزیں یہاں کی ہیں وہ یہیں رہنی ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے محبت کرنا سکھایا ہے۔ تو محبت میں یہ سکھایا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی، خدا کی بادشاہی، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ جب ان سے آگے لکھا ہے، چرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں، نہ وہ جمع کرتے ہیں، نہ ان کے کھیت ہیں اور نہ ان کے گودام ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو ہر روز ان کی خوراک جو ہے وہ مہیا کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو خدا نے محبت سے بنایا، پیار سے بنایا، باغ عدن میں رکھا اور ہمیں سارے اختیارات دے دیے، تو پھر کیا خدا اپنے اس ہاتھ کی بنائی ہوئی جو ایک بہت بڑی کاراگری ہے، جو ہمارا کمہار ہے، جو وہ ہمارا خیال نہیں رکھے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں کھانے کو نہیں دے گا، وہ ہمیں پہننے کو نہیں دے گا، لیکن اس نے کہا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ محبت جو ہے وہ ون طرف نہیں ہوتی، ون وے ٹریفک نہیں ہوتی، بلکہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ تو خدا نے اگر آپ سے محبت کی ہے، میرے ساتھ محبت کیا ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی دوسروں کے ساتھ محبت کروں۔ اور پھر یہ یسوع مسیح دیکھ رہا ہے، وہ زندہ ہے، وہ جانے گا کہ میرا بندہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت پاک ہونی چاہیے، محبت میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، تو محبت آپ کو خدا کے پاس لے کر جائے گی، کیونکہ محبت جو ہے وہ ایمان سے بڑھ کر بتائی گئی ہے، ایمان، امید اور محبت، لیکن محبت ان تینوں میں سے افضل بتائی گئی ہے۔ آج میں اپنی تھوڑی سی اس محبت کے کہ آپس میں محبت رکھو۔ ہم 2 دن پہلے بیٹھے تھے اپنے میاں بیوی اپنے گھر میں، تو ایک بات پر ہمارا تھوڑا سا آپس میں تبادلہ خیال ہوا کہ، اور یہ حقیقت ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، پہلے ہی بتا دیں یہ حقیقت ہے۔ میری بیگم نے مجھ سے کہا، میں نے تو 16-17 سال اپنی ماں باپ کے گھر گزارے، میں نے تو 16-17 سال اپنی ماں کے باپ کے گھر گزارے، خدمت انہوں نے میری کرتے رہے، پڑھایا انہوں نے مجھے، لکھایا انہوں نے مجھے، جوان انہوں نے کیا، اور پھر آپ کے ساتھ نکاح میں باندھ دیا۔ اب 45 سال ہو گئے ہیں، اور آج ہماری اینیورسری ہے۔ اب 45 سال ہو گئے کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور یہ 45 سال میں
خدا نے اس محبت کے عوض ہمیں بہت ساری برکتوں اور برکتیں دی، بہت ساری برکتیں دی ہیں، کیونکہ وہاں پر تو میں نے چند سال گزارے، لیکن آپ کے ساتھ تو میں نے ایک لمبا عرصہ 45 سال جو زندگی کے ہیں وہ آپ کے ساتھ سر، اور اس کے عوض دیکھیں جس گھر میں کچھ نہ کچھ دو برتن بھی رکھے ہوں تو وہ بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، لیکن محبت وہی ہے جو ایک دوسرے کو برداشت کرتی ہے، ایک دوسرے کا اعتقاد کرتی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اپنے اندر، تو پھر محبت بڑھتی ہے، محبت پروان چڑھتی ہے، اور جہاں محبت ہوگی وہاں شیطان نہیں آئے گا، وہاں دشمن نہیں آئے گا، وہاں ابلیس اپنا حملہ نہیں کر سکے گا، بڑی کوشش کرے گا لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوگا، کیونکہ محبت جو ہے خدا نے ہمیں کرنا سکھائی، اور جب ہم خدا کے آگے جھک جاتے ہیں تو محبتیں جو ہیں وہ ہماری خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ اس لیے خداوند نے کہا باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ تثلیث کہا گیا ہے، اور یہ محبت کا ہی درس دیا گیا ہمیں کہ 3 میں 1 ہے اور 1 میں 3 ہے، اور جب ہم 2 تھے تو خدا نے ہمیں 6 بیٹے، 5 بیٹے اور 1 بیٹی، 6 بچے دیے۔ یہ خداوند کی طرف سے محبت ہے، اس لیے کہا گیا کہ آپس میں محبت ہے۔ اگر ہماری محبت ہے تو اس کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو پھر وہ بھی محبت میں بڑھتی جائے گی، بدنامی کا باعث نہیں بنے گی بلکہ محبت میں بڑھتی جائے گی، اور محبت جب آتی ہے تو خدا کی رحمت، خدا کی برکت، اور خدا نے اشعیا کی کتاب اس نے بڑی وضاحت سے ہمیں فرمایا ہے کہ پھر میں ان کے لیے آسمان کھول کر برکتوں پر برکتیں نازل کروں۔ اس لیے میرے عزیزو، محبت آپس میں بہت ضروری ہے۔ محبت پیدائشی کی کتاب میں اور مکاشفہ ہی کی کتاب میں جو ہے شروع سے آخر تک محبت کا ہی یہ درس دیتی ہے، بہت دفعہ کہا گیا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بہن کی دشمن ہے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی دشمن ہے، ماں باپ اولاد کے دشمن ہیں، کوئی کسی کو جو ہے دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کو پسند کرنا نہیں چاہتا، لیکن جنہوں نے معاف کیا، پسند کیا، ایک دوسرے پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، خدا نے ان کو اپنا آسمان کھول کر برکت پر برکت دی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو جانچنا، دیکھنا ہے کہ کیا ہم، خدا نے ہم سے محبت کر کے ہمیں خریدا ہے تو کیا ہم اس کے قیمتی خون سے خریدے گئے؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے حکموں پر صرف عمل کرنا ہے تو ہم محبت ہمارے پاس آ جائے۔ اس لیے آج کے زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खूबसूरत कुरान की आवाज़ के लिए, और इस खूबसूरत इसके जिंदा पाक कलाम को हमने सुना है, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं बिशप साहब के लिए और मिसेस बिशप के लिए। खुदावंद आपको यूं ही हमारे सरों पर कायम रहे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और आपके दरमियान में मोहब्बत इसी तरह कायम रहे।